علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ہماری ریئل پاکستانی کی جو شخصیت ہے کافی خاص اور یونیک ہے، کیونکہ ان کا کام ہی تتلیوں پر کام کرنا. اور ہم پیاری پیاری تتلیوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کو کس طرح سے پریزرو کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے. تو یہ ہماری ریئل پاکستانی گزشتہ 20 سال سے بٹر فلائز پر ریسرچ کر رہی ہے. نہ صرف ریسرچ کر رہی ہیں بلکہ کالج سکولز میں سیشن دے رہی ہیں، اویئرنیس کے سیشنز دے رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ جو چھوٹی چھوٹی بٹر فلائز ہیں ہماری ماحول کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ بٹر فلائی ایفیکٹ کلب کے پروجیکٹ کو لیڈ بھی کر رہی ہیں. تو آج کی ہماری ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی شیری عبداللہ ہمارے ساتھ ہوں گی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں بٹر فلائز کے حوالے سے. جی ناظرین، آج کی ہماری گیسٹ ہمارے ریئل پاکستانی شیری عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شیری، کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. وعلیکم جی. ماشاء اللہ سے گزشتہ 20 سال سے بٹر فلائز پہ ریسرچ کر رہی ہیں، اور اگر میں آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھوں اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. ایسا کیا جذبہ تھا، ایسا کیا شوق تھا کہ مطلب ابھی بھی بڑی آپ کی خوبصورت زندگی ہے، تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے اس کاز کے لیے کام کرنا ہے، بٹر فلائز کے لیے کام کرنا ہے. اور میں چاہوں گی اس شو کی توسط سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اس مقصد کو، اس چیز کو سمجھ بھی سکیں. سب سے پہلے یہ کہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہاں میری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن میں میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، لیکن کیا تھا کہ یہ کام میں نے 20 سال پہلے شروع کیا، اور اس کی ایک وجہ تھی. پہلے نہیں پتہ تھا، اس سوچ کے ساتھ نہیں شروع کیا تھا، یہ ایک احساس تھا. اور احساس اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ جو بٹر فلائی کی لائف سٹیجز ہیں، میں نے اپنے بچپن میں اپنے والد کو دیکھا، وہ ہمیں دکھاتے تھے یہ ہم بچوں کو، اور وہاں سے میں نے سیکھا، اور وہی چیز میں نے ریپیٹ کرنی چاہی اپنے بچے کے ساتھ بھی جب وہ 1.5 سال کا تھا. اور اس وقت مجھ کو ایک کیٹرپلر مل بھی گئی، اسے ریز بھی کر دیا اور اس کو ریلیز بھی کر دیا. اور اس کے بعد جب اس نے دوبارہ کہا تو پھر مجھے میرے گھر پہ نہیں ملی، جبکہ گھر میں باغ بھی ہے اور اس میں چھڑکاؤ بھی نہیں ہوتا ہے دوا کا، پھر بھی مجھے نہیں ملی. اور پھر میں نے نرسریز کا رخ کیا ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ تھے کہ ہوسٹ پلانٹ جس پہ کہ وہ تتلی آتی ہے، انڈے دیتی ہے، وہ پودے کون سے ہیں، کچھ معلومات تھیں مجھے. اور جب میں وہاں گئی ہوں اور میں نے وہاں پہ تھوڑی بہت نرسریز کا جب جائزہ لیا، تو وہاں پہ ان مالیوں سے جب بات کی تو اس میں سے ایک نے مجھے کہا کہ باجی وہ تو کیڑے ہوتے ہیں، ہم انہیں مار دیتے ہیں. اور اس وقت دیٹ ویری مومنٹ آئی اسٹل ریمبر، ابھی تک مجھے گوز بمس آتے ہیں اس بات کو سوچ کے کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ نہیں، مجھے اب کچھ کرنا ہے، میں کروں گی. اور ظاہر سی بات اکیلی تھی، اور جو خود کر سکتی تھی وہ کر سکتی تھی. سب سے پہلے یہی کیا کہ جو نیمبو کے پودے ہیں انہی سے شروع کیا، کیونکہ مجھے تو وہیں سے ہی مجھے دکھا نا کہ انہی پودوں پہ، کیونکہ یہ ہمارے ڈومیسٹک پلانٹس ہیں، سٹرس فیملی جو ہے گھروں میں رکھی جاتی ہے اور اس میں بہت دوا کا چھڑکاؤ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آس پڑوس میں یا پھر رشتہ داروں میں اس طرح کی کہ جہاں پہ بائی ورڈ آف ماؤتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مت پھینکیے گا اور بچا لیں اور میں کلیکٹ کر لوں گی، اس طرح سے تھا. اور اس کے ساتھ میں نے اسکول میں ایک سیشن کیا جو کہ تھا ایک اویئرنیس سیشن، اور وہ میں نے ارتھ ڈے پہ کیا ایک اسکول میں، اور وہاں پہ بچوں کو اویئرنیس سیشن دی، تتلیوں کے بارے میں بتایا، ان کی اہمیت بتائی اور ساری چیزیں. ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہے نا جس طرح سے آپ ایکسپلین کر رہی ہیں، تو آپ پلیز ہمیں بھی بتائیں سیشن چھوٹا سا ہمارے لیے بھی پلیز. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تتلیوں کا جو پاپولیشن کا ڈکلائن ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہمارے گلوبل ایشو ہے، ہر جگہ ہے. اچھا، جب ہم تتلیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم موتس کی بھی بات کرتے ہیں. تتلیاں جو ہیں وہ کمپیریٹیولی موت سے کم ان کی پاپولیشن ہے. میں نے جب کام شروع کیا تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اس وقت جو ان کی کاؤنٹ آتی تھی وہ 20,000 اسپیشیز آتی تھی، اور اب جب میں ان کی کاؤنٹ دیکھتی ہوں تو 16,500 اور 17,000 کے بیچ میں کہیں آتی ہے. تو یہ جو کاؤنٹ کم ہوا ہے ابھی میرے دیکھتے دیکھتے ان 20 سالوں میں، وہ بھی کاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اسپیشیز کم ہو گئی ہیں، اس میں پاپولیشن بھی کئی ساری چلی جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، تتلی کی زندگی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تتلی ہے، اڑ رہی ہے، اس کو ماحول اچھا ملے گا اور دوا سے پاک ماحول، تو وہاں انڈے دے گی جو اس کا ہوسٹ پلانٹ ہے، اور وہ انڈے جو
وقت درکار ہوتی ہے. ہر اسپیشیز میں ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم ویسے ان جنرل ہم 3 سے 5 دن لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ انڈا ہیچ ہوتا ہے اور اس میں سے کیٹرپلر نکلتا ہے. پھر کیٹرپلر کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے, اور پھر کیٹرپلر کرسلس میں چینج ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے, اور پھر فائنلی تتلی ہیچ ہو جاتی ہے. میرا جو کام ہے اس میں تتلی جس دن ہیچ ہو جاتی ہے میں اس کو ریلیز کر دیتی ہوں. میں کیپٹیویٹ نہیں کرتی ہوں تتلیوں کو, صرف ان کو مدد دے دیتی ہوں. مدد اس طریقے سے کہ اگر وہ میرے گھر کے گارڈن میں, مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسا کچھ چھڑکاؤ نہیں ہوگا, لیکن ماحول میں اس وقت اس طرح کے دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ میرے خیال میں سبھی کو کھا جائیں گے, ٹھیک ہے, تو ایک پرسنٹیج ہم بچا لیتے ہیں. کیونکہ تتلیوں کا ہونا اس ماحول میں, تتلیوں کا خود ہونا, اور وہ جو کیٹرپلرز ہوتی ہیں وہ بہت ساری دوسری آرگینزمس کے لیے, کریچرز کے لیے غذا بھی بنتی ہیں. تو یہ جو ہمارا ماحول ہے, جو تانا بانا ہے ہمارے یہ ایکو سسٹم کا, اس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں چیزیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک تتلی بہت انڈے دیتی ہے, اور اس انڈوں میں سے بھی میں اگر بات کروں تو اگر 100 لے لیں تو 100 میں سے شاید 4 یا 5 ہیں جو تتلی بن جاتی ہیں, وہ سٹیج کمپلیٹ کرتی ہیں. تو پھر باقی کیا ہو رہے ہیں, تو وہ انڈے, وہ کیٹرپلرز, دوسری کریچرز کا خوراک بن رہی ہیں. اسی طریقے سے کیٹرپلرز کئی اور بھی آرگینزمز ہیں, اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو وہ کھا جاتی ہیں. تو ہم نے یہ تانے بانے کو اپسیٹ کر دیا ہے. ہم نے ان چیزوں کو اپسیٹ کیا تو ساری چیزیں اپسیٹ ہو رہی ہیں. تتلی ہمارے ماحول کے لیے کیوں ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارا بایو انڈیکیٹر ہے, بہت پالینیشن میں بہت کارآمد ہوتی ہے. اگر تتلیاں ہمیں ماحول میں دکھ رہی ہیں, اور اگر نہ دکھیں اس پہ ویسے کیا اثر, یہ بھی آپ نے بتانا ہے. جب تتلیاں ہمارے ماحول میں اگر دکھتی ہیں کہیں, تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ان کی لائف سائیکل مکمل ہو رہی ہے سکسیزفلی, وہاں کا انوائرمنٹ بہتر ہے ان کے لیے, پازیٹیو ہے. اور جہاں پہ نہیں دکھ رہا وہاں ڈیفینیٹلی کوئی پرابلم چل رہا ہے, کوئی پرابلم ہے, کیونکہ یہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہے ایک چینج کے لیے, بہت سینسٹیو ہے یہ کسی بھی چینج کے لیے. تو یہ فوراً اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اس نیگیٹو اگر ہوگا کچھ تو اس کو بھی رسپونڈ کرے گی, پازیٹیو ہوگا اس کو بھی رسپونڈ کرے گی. ایک تتلی اپنی لائف جتنی جلدی مکمل کرتی ہے, ایک تتلی سے دوسری تتلی جنریشنز جو مکمل کرتی ہے, وہ برڈز اتنی تیزی سے نہیں کرتی, ظاہر سی بات ہے ان کا تھوڑا لمبا ہوتا ہے, یا اور ورٹیبریٹس ہیں وہ نہیں کر رہی ہوتی. تو سائنٹسٹ, ایکولوجسٹ, انوائرمنٹلسٹ, ان لوگوں کو تتلی کی جو اس کے ہونے سے اور ماحول میں اس کی پریزنس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماحول کا ہیلتھ کیسا ہے. وہ ان کی اسٹڈی کے لیے بہت کارآمد ہے ان کے پاپولیشن. اور اگر تتلیاں نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم کسی بہت ایکسٹریم ٹیمپریچر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایکسٹریم ٹیمپریچر میں تتلی کا سروائیول نہیں ہے, یا بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ سردی, اس میں اس کا سروائیول نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا تو ذرا کافی چیلنجنگ بھی تھا, کیونکہ آپ کو یہاں پہ اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے. تو آپ نے پھر کیا کیا تھا؟ اچھا, ایک تو یہ کہ میری جتنی بیسک ایجوکیشن ہے وہ ساری سائنس میں تھی. تو جب آپ اپنا بنیاد سائنس کی رکھتے ہیں تو آپ کو ہیلپ ہوتی ہے اسٹڈی میں. دوسری یہ چیز, میں نے ایکسپیرینس بہت ساری چیزوں کو کیا. جب میں تتلیوں کا کام شروع کیا میں بہت کلوزلی ان کے ساتھ رہی ہوں, اور میں نے بہت زیادہ ان کو دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے. آپ جب ایکسپیرینس کرتے ہیں اور پھر جب آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں نا, تو ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. جب آپ پہلے ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں, میرے لیے ٹیکسٹ پڑھنا بہت آسان ہو گیا تھا, کیونکہ میں وہ ایکسپیرینس کر چکی تھی. اور پھر جب ٹریولنگ میں آپ جاتے ہیں ادھر ادھر, تو وہاں پہ کنزرویٹریز جو ہیں ان کو جا کے دیکھنا, اور کتابیں لینا, اس سے ریلیونٹ چیزیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے یہ ان سارے سالوں میں جو ایک کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے, تو اس کو بہت زیادہ وقت دیا ہے. تو اور سب سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اویئرنیس سیشن کرتی رہی ہوں, اور پھر میں نے 2016 میں بٹرفلائی کلب کا بھی ایک اویئرنیس سیشن سے کو ایک تھوڑا سا اور ایک ماڈیول میں چینج کر دیا, اور وہ بٹرفلائی کلب کے نام سے آیا. تو اس میں بچوں کے ساتھ کنٹینیوس جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات آتے ہیں, اور تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ ایک 2 وے تھنگ ہے, کہ آپ
سیکھ بھی رہے ہیں اور آپ سکھا بھی رہے ہیں. تو اس عرصے نے اتنے مطالعے نے مجھے بڑی مدد کی کہ میں نے بہت کچھ الحمدللہ سیکھا اس میں. اچھا کیونکہ میں پیچھے بٹر فلائز ہی دیکھ رہی ہوں، اگر تھوڑا سا ویسے اگر آپ مجھے بتانا چاہیں تو، کیونکہ ہمارے ویورز بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا مجھے، کیونکہ میں ابھی تک موقع نہیں ملا میں اس چیزوں کو اس طرح سے وزٹ بھی کر سکوں، میں یقیناً کروں گی. تو کس طرح سے آپ جس طرح سے کام کرتی ہیں، اس میں میرے شاید ایک دو سوال ہوں، کیونکہ آپ کی اٹیچمنٹ مجھے بہت زیادہ لگی، کیونکہ آپ اس پہ کام کرتی ہیں، وہ فیلنگز دیکھیں اس طرح سے ہم تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمیں بھی وہ ٹائم چاہیے ہوگا. تو جب بٹر فلائز تتلیوں کی بات آ جاتی ہوں گی تو آپ تو بس کہتی مجھے کوئی ڈیفینیٹلی آپ نے مالی کی بات کی تو مجھے وہ احساس ہو گیا کہ کس طرح سے وہ آپ کے دل پہ لگی ہوگی. آپ انسان ہیں، آپ فیل کر لیتی ہیں، آپ ان کے لیے ایک طرح سے فرینڈلی انوائرمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہیں، ان کی دوست بھی ہیں. ویسے یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ بھی فیل کر لیتی ہیں کہ بھائی شیری ہمارے لیے بہت اچھی ہیں، وہ ہماری دوست ہیں، کیونکہ یہ نیچر کا ایک ہے نظام، مطلب یو نو اگر کوئی اچھا کسی کے لیے سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ایکس وائی زی ہو، تو وہ فیل کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بہت مزیدار چیز، کیونکہ ابھی آپ باتیں ہو رہی ہیں ہماری، ابھی میرے انٹروڈکشن میں ایک بہت بڑا انٹروڈکشن یہ بھی ہے کہ میں بٹر فلائی ایفیکٹ ایک ایکسپیرینشل لرننگ انیشیٹو ہے، اس کو میں لیڈ کر رہی ہوں، خاص طور پہ ان کے ایجوکیشنل جو سائڈ ہے اس کو میں لیڈ کر رہی ہوں. اور اس کے تحت ہم اسکولس میں کنزروٹریز بنا رہے ہیں. 2 کنزروٹریز ہماری مکمل ہو چکی ہیں، ایک کراچی میں، ایک اسلام آباد میں، دونوں گورنمنٹ اسکول کے ساتھ ہی ہیں، اور آگے بھی ہماری کنزروٹریز بنیں گی انشاءاللہ، اور اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. تو میں یہ بات آپ کو اس لیے یہاں پہ مینشن کر رہی ہوں کیونکہ جب میرے ساتھ کلب کے بچے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں جب میں نے بٹرفلائی ایفیکٹ کے ساتھ کام کیا ہے تو میں نے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے. اس سے پہلے میں نے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کام نہیں کیا تھا. اویئرنیس سیشنز بھی تھیں لیکن کام باقاعدہ نہیں کیا تھا، جس میں کام کرنے کو بولتے ہیں، آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، بچوں کو سمجھ رہے ہیں. تو آپ یقین مانیں جب آپ بٹرفلائی کی ریسکیو پہ نکلتے ہیں نا، جو ریسکیو 3 آورس پہ میرا کام بیس کرتا ہے، ریسکیو، ریس اور ریلیز. جب آپ ریسکیو پہ نکلتے ہیں، چاہے وہ شیرین عبداللہ نکلیں، چاہے شیرین عبداللہ کے اسٹوڈنٹس نکلیں، ان کو تتلیاں ملتی ہیں اور وہ تتلیوں کو ریس کرتے ہیں اور تتلیوں کو ریلیز کرتے ہیں. تو اس میں یہ جو آپ نے احساس کہا نا، یہ ایگزیکٹلی یہ چیز ہوتی ہے جو کمپیشن، کیئر. کیونکہ دیکھیں جتنی بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں نا، ہماری ایک فلاسفر اس دن میں پڑھ رہی تھی، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بیسک ہے نا، بیسک نیڈ وہ ہے کیئر کی. اگر آپ کیئر کو ایلیمینیٹ کر دیں تو کوئی بھی، یہ ساری کریچرز کوئی بھی اس طریقے سے زندہ نہیں رہے گا. کیئر کا ہونا ضروری ہے. تو یہ بچے جب میں ان کو دیکھتی ہوں کام کرتے ہوئے تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ریسیپریکیٹ ہوتا ہے جس طرح سے وہ خیال رکھتے ہیں. اتنی ساری سٹوریز ہیں. ایک بچے نے ہمارے یہاں، میں اس کی ریفرنس ضرور دیتی ہوں کہ وہ مسجد میں گیا اور اس کا مسجد میں نماز وغیرہ پڑھ لی، پھر اس کا دھیان گیا ان 2 ہوس پلانٹس پر جو کہ وہاں سڑ رہے تھے اور جن کے اوپر پان کی پیک سے وہ بالکل لدے ہوئے تھے. اس نے ان کو صفا کیا، ان کو کلپ کیا اور باقاعدہ اس کا کیئر کیا. پانی کی بوتلیں 2 وہاں پڑی تھیں، اس کو ڈالا، پانی ڈالا، اور پھر وہ اس میں سے کونپلیں پھوٹنے لگیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ تتلیاں آتی ہیں، انڈے دیتی ہیں. اس بچے نے یہ کام کیا. ایک اور بچہ سڑک پہ جا رہا تھا، وہ بھی گورنمنٹ اسکول کا بچہ، میں آپ کو بتاؤں، ریڑھی پہ جو پودے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس نے دیکھ لیا اس میں ایک ہوس پلانٹ ہے. اس نے ہوس پلانٹ کو چیک کیا. وہ بندہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خرید رہا ہے بچہ. اس نے ہوس پلانٹ کو چیک کیا، اس میں 6 کیٹرپلرز تھے. اب وہ بچہ روڈ پر ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارے یہاں سرکاری اسکول میں ہمارے یہاں جو بچے جاتے ہیں وہ انڈر پریولیجڈ اور جس طرح سے بیک گراؤنڈ سے جاتے ہیں، اس کے پاس اس وقت یہ ریسورسز نہیں تھے کہ پودے اٹھا لے، خرید لے. اس نے کہا مجھے صرف یہ 6 پتے دے دیں آپ. تو انہوں نے اس کو جھڑک دیا، کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، جاؤ یہاں سے. پھر اس نے مجھے وائس نوٹ کیا کہ میں کیا کروں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں ان کو بچا نہیں سکا. خیر وہ ایک الگ بات ہے، میں نے جس سے بات کی. لیکن آپ دیکھیں اس میں کیا چیز بھی کہ وہ بچہ بچانا چاہ رہا ہے، اور ایک جو مالی ہے، جو کیئر ٹیکر ہے، اس کو یہ نالج ہی نہیں ہے، تو وہ تو اس کو ضائع کر دے گا. اور یہ اس بچے کے پاس آتے تو یہ ضرور تتلیاں بنتی اور اڑتی.
تو یہ اس طرح سے ریسپروکیٹ ہوتی ہے چیز, اس طرح سے کیئر ریسپروکیٹ ہوتا ہے. تو یس. اچھا یہ جو جارز میں اگر یہ بتا دیں مجھے, آئی کین سی کیٹرپلرز بھی موجود ہیں, لیوز بھی ہیں, کیا ہے یہ تھوڑا سا اگر. اچھا اس میں میرے جو مشنز ہیں اس میں سب سے پہلے یہ آپ کے پاس جو سیدھے ہاتھ میں سارے جاز ہیں یہ روڈ ریسکیو مشن کے ہیں, اور یہ والے رینڈم ایک ہمارے BRRM سے ہمارے ایک ہیں قاری صاحب ہیں, ان کے مسجد میں 2-3 پودے لگے ہوئے ہیں, وہ ریسکیو کرتے ہیں وہاں سے, اور انہوں نے مجھے دیا کہ وہ ریز نہیں کر سکتے, تو میں نے کہا مجھے دے دیجیے میں لے لیتی ہوں. وہ ڈفرینٹ ریسکیو مشن BRRM سے آتے ہیں. ایسے ہی کرتی ہیں آپ, جارز میں رکھ لیتی ہیں؟ جی 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 جی, اور ان کو ریز کرتی ہوں, اور جب وہ تتلی بن جاتی ہے تو اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. تو پھر اس کا کیپٹیویٹ نہیں کرتی میں, تو اس کا خیال خود رکھتی ہیں کہ مطلب رکھتی ہوں. تو یہ تو تھوڑا مشکل کام نہیں ہوتا؟ مشکل کام ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کے سیشنز بھی ہیں, بالکل کام بھی ہیں, باہر کی بھی چیزیں بھی. بالکل بالکل میرے پاس ہیلپ ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ مینلی جب ان کو ایک تو روٹین ورک ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی ہیلپ بھی ہو تو آپ اس کو دے نہیں سکتے. یہ کام آپ کو روز خود ہی دیکھنا ہے, خود ہی سب کرنا ہے, یہ میرے ذمہ ہوتا ہے. اور جو میرے بچے ہیں وہ اپنے اسکول کے اپنے اطراف کے, کیونکہ ہم جتنے بچوں کو ٹرین کریں گے اتنے ہی بچے ماحول میں جو ہے وہ پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کریں گے. یہ روڈ ریسکیو جو ہے اس طرف, روڈ ریسکیو کا ایک بہت اچھی مجھے جو چیز لگتی ہے, مجھے اس میں خوشی ہوتی ہے. ایک پودا ہے بالکل مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے, کچرا پڑا ہوا ہے, اور وہاں سے جب آپ کیٹرپلرز اٹھاتے ہیں, ان کو بچاتے ہیں, تو وہ آپ کے اندر ایک بہت اچھی خوشی محسوس ہوتی ہے. ابھی کی پچھلے دنوں جب بہت ایک ہیوی رین ہوا تھا, اس دن مجھے یاد ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی تھی, اور جیسے ہی کیونکہ کراچی میں پریڈکشن کچھ ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, تو اس دن بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن اچانک سے بادل خوب کالے ہو گئے, اور میرے ذہن میں آ رہے تھے وہ 2 پودے جن کو مجھے دیکھنا تھا لیکن میں پہنچ نہیں سکی آج. تو میں وہاں گئی اور اس پہ سے مجھے 14 کیٹرپلرز ملے اور بچا لیے. خوب بارش ہوئی اس دن, اور جب میں نے نیکسٹ ڈے دیکھا ہے جا کے اس جگہ کو ریوزٹ کیا ہے, وہ دونوں پلانٹ سبمرج تھے پانی کے اندر. تو اگر اس دن نہ بچایا جاتا تو وہ سارے کیٹرپلرز مر جاتے. تو یہ خوشی بہت ہوتی ہے. اسی طریقے سے روڈ ریسکیو میں اور بھی ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا جھاڑ ہے جس پہ کہ کیٹرپلرز بٹرفلائز آ رہی ہیں, انڈے دے رہی ہیں. اچھا اب کیا کرتی ہیں یہ کیٹرپلرز جو ہوتی ہیں نیچر کا ٹرمر بھی ہیں, اللہ نے ان کو بنایا اس طرح سے. بہت بڑے بڑے آپ کو لگیں گے جنگلی جھاڑ ہیں, ان کو پتوں کو سب کو کھا جائیں گی, اور پھر وہ کھا جاتی ہیں, اور پھر نئے دوبارہ نکلتے ہیں. بائی دا ٹائم وہ کھا جاتی ہیں وہ پیوپا بن جاتے ہیں, اور پیوپا بن جاتے ہیں وہ ہیچ ہو کے اڑتی ہیں, اور یہ پھر جھاڑ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے اس پہ اتنا کام کیا, ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں مختلف جس پہ آپ کی ریسرچ بھی ہے, تو وہ کیا ہیں, کس طرح سے ہیں, اور ڈیفینیٹلی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں کیا اس کے لیے کوئی اپنی کوئی کوآرڈینیشن باہر سے کوئی ایکسپرٹ سے یا کوئی آپ کی رہتی ہے کہ اگر کچھ آپ کو اگر ہیلپ چاہیے ہو؟ دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ کلیبریشن پہ کام ہو رہا ہے, اور اب اتنے عرصے میں اتنا عرصہ جو میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے, اور جو لوگ اس سے منسلک ہیں ان سے ہاں اگر بات چیت ہوتی ہے, میں کہیں وزٹ کرتی ہوں اور ان سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہو اور میں ان سے بات کروں. یہاں پہ جو اسکولس میں ہم کام کر رہے ہیں بٹرفلائی افیکٹ پہ, وہاں پہ ہم بیسکلی جو جتنی میری ایکسپرٹیز ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ ان کا بھی جو نیچر اور اس کے ساتھ کافی لگاؤ ہے. عام طور پہ دیکھیں یہ کانسیپٹ تو ہے, یہ سوچ تو ہے کہ ہم باغ میں جائیں گے, کہیں پھولوں پہ جائیں گے تو ہمیں بٹرفلائز نظر آئیں گے, بچے ہوں گے تو بچے ان کے پیچھے بھاگیں گے, انہیں پکڑیں گے. جی. تو آپ بچوں میں ان کو کس طرح سے گائیڈ کرتی ہیں, کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ بچوں کو بٹرفلائز, کیونکہ وہ بٹرفلائز تو بن گئی ہیں, اب بچوں کو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ہاں دس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن, کیونکہ جب بچے مجھے جوائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا یہی سوال ہوتا ہے تتلی کو پکڑ. سب سے پہلے پکڑتا ہے نا, اس لیے ابھی بھی یہاں پہ بھی کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا. تتلیوں کو پکڑنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, پکڑنا کیوں نہیں چاہیے کہ بہت فرجائل ہوتی ہیں. دیکھیں ہماری جو اسٹرینتھ ہے, ہم اپنے حساب سے ہم نے ہلکے سے پکڑا, لیکن وہ بہت زور سے ہم نے پکڑ لیا اس کو. تتلیاں واحد وہ انسیکٹ ہیں جن کے ونگس پہ یہ کلر ٹائلز ہیں, پاؤڈرڈ کلر ٹائلز ہیں, واحد انسیکٹ ہیں.
تو آپ جب جب ان کو پکڑیں گے ان کے جو پاؤڈر ٹائلز ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے اور جو ہے وہ ان کو نقصان ہوگا. تو تتلیوں کو میں تو ہمیشہ جب جو میرا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ کبھی بھی تتلیوں کو اس طرح سے پروں سے نہیں پکڑے گا. آپ اس کو چھوڑ دیں. ہاں اگر اس کو کوئی نیڈ بھی ہے, کوئی زخمی بھی ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے تو پھر ایک الگ کہانی ہے کہ اس کو کیسے اٹھانا ہے, کیسے جار میں ڈالنا ہے, وہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ بچوں کا جو جب یہ تعلیم لینا شروع کر دیتے ہیں بچے تو ان کا جو رویہ ہے تتلیوں کی طرف وہ مختلف ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں میں لوگ کہتے ہیں کریزی ہیں, یہ جی نارمل باتیں نہیں کرتی ہیں. جی بالکل بالکل. تو اس طرح کے رویے آپ کے سامنے آئے؟ جی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی کام ایسا کر رہا ہو اور جس کو کہ لوگ کہیں کہ یہ کچھ پاگل ہے تو وہ اس کا پیشن ہے. تو یہ میرا پیشن تھا. بالکل کہا, یوں کہا کہ اہمیت نہیں دی یہ کیا کر رہی ہے, مطلب اہمیت نہیں دی. گھر سے ملی, بہت سپورٹ ملی, لیکن یہ کہ بہت ساری جگہوں پہ جو اگر میں نے ان کو سیریس ہونے کو کہا تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئے, سن لیا, لیکن شاید اتنا سیریس نہیں ہوئے. تو بلکہ اب میں نے جب بھی کلیبریشن کی بات کی ہے تو اس میں اگر کہیں گئی بھی ہوں کسی ادارے کے پاس تو انہوں نے یہی کہا کہ بی بی ابھی تو ہم بہت بڑے بڑے جانور اور اس پہ کام کر رہے ہیں, ابھی تتلیاں تو بہت دور کی کہانی ہے. تو یہ تو چیزیں سننے کو ملی ہیں مجھے. لیکن پتہ ہے کیا ہوتا کیا ہے کہ ہم کو نا کوئی بھی چیز کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی گروپ بنے گا, کام بڑا ہوگا تو کام پھیلے گا اور پھر بات آئے گی, ایک میرے کرنے سے کیا ہوگا, یہ نہیں سوچنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک چھوٹی بھی ایفرٹ جو آپ کے ڈومین میں ہوتا آپ کر دیں. آپ ایک تتلی کو بچا سکتے ہیں, آپ ایک تتلی کو بچا دیں. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک تتلی سے ماحول میں کیا فرق آ رہا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو ان کو معلوم ہے کہ وہ ایک ریسکیو سے کیا فرق آ رہا ہے. اور یہی ہے بٹرفلائی ایفیکٹ کہ اسمال چینج ہے نا وہ آپ کو بگ چینج پہ لے کے جائے. میں جاننا چاہ رہی ہوں, میں خود بھی مدر ہوں, کہ اس طرح کے کوئی سیشنز ہوتے ہیں اوپن سیشنز کے کوئی بھی اسپیسیفک ایریاز میں پیرنٹس آئیں بچوں کو لے؟ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اوپن سیشنز کریں, بالکل صحیح, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اویئرنیس کے لیے. لیکن ویسے اسکولس میں ضرور جاتی ہوں, جو اسکول مجھے بلاتا ہے میں اویئرنیس کے لیے ضرور جاتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو کلب کمٹمنٹ ہے وہ ایک لمبی کمٹمنٹ ہوتی ہے, یا 6 مہینے یا سال بھر وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. وہ اسکول کے اوپر ہے کہ وہ یہ کمٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر آپ کلب کمٹمنٹ ہے جیسے اب کنزرویٹری کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں تو اب آپ کنزرویٹری بھی بند ہو گئی, نہیں. کیونکہ یہ وہ ایک لیونگ بریدنگ اسپیس ہے, اس میں سب چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کو اس طریقے سے کچھ سیٹنگ رکھنی ہے کہ آپ اس کو اسکول آنا بھی ہے, آپ ڈیوائڈ کریں. ٹیچرز جب تک پرنسپل اس چیز پہ آمادہ نہیں ہوں گی, کین نہیں ہوں گی, اس وقت تک وہ اپنے اسکول میں یہ کام شروع نہیں کر سکتی. تو یہ اس پہ ہوتا ہے. اویئرنیس سیشن ہوتا ہے ایک دن میں, مطلب کچھ گھنٹوں میں, 45 منٹس میں, 1.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے مکمل. بہت شکریہ شیریں, آپ نے جو کام کر رہی ہیں, اور ہم تو چاہیں گے کہ ہم بھی کچھ اس سلسلے کا مطلب پارٹیسپیٹ کر سکیں, ہمارے بچے کر سکیں. تھینک یو سو ویری مچ اینڈ وش یو گڈ لک. جی ناظرین, یہ تھی مائی ریئل پاکستانی شیریں عبداللہ. اور دیکھیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں فیلنگز اور جذبات ہی نہیں رکھتے کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا ہے, وہ کر دکھاتے ہیں. اور اس کے لیے تھوڑی سی شروع میں مشکل ہوتی ہے, لیکن جس طرح سے اب میں تتلیوں کی بات کریں تو دیکھیں تتلیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں زندگی بھی بہت خوبصورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان